السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ سٹوری چینل۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسی دل کو چھو لینے والی داستان سنانے جا رہے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے کی ہے۔ ناظرین، یہ داستان سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اپنے آنسوؤں کو اپنی آنکھوں سے باہر آنے سے نہیں روک پائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، آپ ناظرین سے درخواست ہے کہ نئے آنے والے حضرات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں ناظرین، ویڈیو شروع۔ ناظرین، بعض روایات کے مطابق ایک شخص جو کہ عیسائی تھا اور اس کی بیٹی جس کا نام ہند تھا اور وہ بہت بیمار تھی۔ روایت کے مطابق اس کو کچھ جلد کی بیماری تھی جو جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ ہند کے والد نے پورے عرب میں جگہ جگہ ڈاکٹروں اور حکیموں کو اپنی بیٹی کے علاج کے لیے دکھایا، مگر اس کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا، یعنی اس کو شفا نہیں مل رہی۔ آخرکار ہر جگہ سے مایوس ہو کر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری بیٹی بے حد بیمار ہے اور میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے اور التجا ہے کہ میری بیٹی کی شفا کے لیے دعا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی حضرت امام حسین بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے حضرت امام حسین کو فرمایا کہ حسین، اس بچی کے حق میں شفا یابی کی دعا کرو۔ حضرت امام حسین نے اس بچی کی شفا یابی کے لیے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ بلند کیے اور اس کے لیے پروردگار سے شفا یابی کی دعا کی۔ آپ علیہ السلام کے دعا کرنے سے وہ لڑکی جس کا نام ہند تھا وہ صحت یاب ہو گئی اور بڑی ہونے پر بے حد حسین ترین خاتون میں تبدیل ہو گئی، اور ان کے والد جو کہ نسلاً عیسائی تھے دین اسلام قبول کر لیا اور ان کا نام عبداللہ رکھ دیا گیا۔ روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ ہند بنت عبداللہ اپنے باپ کی وفات کے بعد بطور کنیز حضرت علی علیہ السلام کے پاس رہی۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کے گھر رہی اور آزاد ہونے پر یزید ابن معاویہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی، اور بعض روایات کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام کی کنیز تھی۔ آپ نے شہزاد کی اور یزید نے اس سے شادی کر لی، واللہ اعلم۔ ہند بنت عبداللہ کو واقعہ کربلا کے متعلق کوئی علم نہیں تھا۔ جب اسیران آل محمد علیہ السلام شام میں یزید کے محل میں آئے تو ہند بنت عبداللہ کی ایک کنیز نے جا کر اسے بتایا کہ آج محل میں کچھ قیدی آئے ہیں، عجیب قسم کے ہیں، معلوم نہیں کہاں سے آئے ہیں، ویسے مظلوم لگتے ہیں، اگر چل کر آپ بھی دیکھ لیں تو کتنا اچھا ہوتا۔ چنانچہ ہند فاخرہ لباس پہنا اور کنیز کو کرسی اٹھانے کا حکم دیا اور زندان کا رخ کیا۔ دختر زہرا یعنی حضرت بی بی زینب علیہ السلام نے جب ہند کو آتے دیکھا تو بہن سے فرمایا، بہن، میں اس شہزادی کو پہچانوں، یہ کون ہے؟ جناب رقیہ علیہ السلام نے جواب دیا، بہن، مجھے لگتا ہے اسے دیکھا ہوا ہے، لیکن میرے ذہن میں نہیں آ رہا کب دیکھا اور کون ہے۔ حضرت بی بی زینب علیہ السلام نے فرمایا، بہن، یہ ہند بنت عبداللہ ہے جو کسی وقت ہماری خادمہ تھی، آج کل یزید کی بیوی اور شام کی شہزادی ہے۔ تمام معذرات عصمت نے سر جھکا لیے۔ ہند کرسی پر آ کر بیٹھ گئی اور حضرت بی بی زینب علیہ السلام نے سے پوچھنے لگی، بی بی، کیا وجہ ہے میرے آنے سے آپ نے سر جھکا لیے ہیں؟ کسی بی بی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہند نے کہا، بی بی، آپ لوگ کہاں کے قیدی ہیں؟ حضرت بی بی زینب علیہ السلام نے فرمایا، مدینہ تو رسول علیہ السلام کی قیدی۔ حضرت بی بی زینب علیہ السلام نے اتنا ہی فرمایا تھا کہ ہند بنت عبداللہ کرسی سے اتر کر نیچے بیٹھ گئی۔ حضرت بی بی زینب نے فرمایا، کیوں شہزادی، کیا بات ہے، کرسی کیوں چھوڑ دی ہے؟ ہند بنت عبداللہ نے کہا، بنا مدینے کے باسی سامنے ہوں، خواہ قیدی ہوں یا آزاد، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھوں؟ بی بی، میں آپ سے گھر کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں، اگر اجازت دے تو پوچھوں؟ حضرت بی بی زینب نے فرمایا، شہزادی جو چاہے پوچھ، آخر تو شہزادی ہے اور ہم قیدی ہیں۔ ہند بنت عبداللہ نے کہا، میں آپ سے اپنے آقا حضرت علی علیہ السلام کے اہل خانہ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ بی بی نے فرمایا، ہم جب مدینہ سے چلے تو خانہ علی علیہ السلام کے ہر دروازے پر تالے پڑے تھے اور وہ آج تک اپنی ویرانی پر نوحہ کھوا ہے۔ خانہ حضرت علی علیہ السلام میں تو کس کے متعلق پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند بنت عبداللہ نے کہا، میں اپنے آقا امام حسین علیہ السلام اور آقا سجاد علیہ السلام اور اپنی مخدومہ زینب بنت علی علیہ السلام کا حال پوچھنا چاہتی ہوں۔
तमाम बीबियों ने रोना शुरू कर दिया। हज़रत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन तूने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतालिक पूछा है तो सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तेरे बादशाह शोहर यजीद के सामने तश्त में रखा है, और जिसम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हम करबला की तबतीरे तब बिला कफन और दफन पड़ा छोड़ आए हैं। तूने अब्बास अलैहिस्सलाम और औलाद अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक पूछा है तो इनके सर भी नेज़ों पर सवार तेरे दरबार में हैं और इनके जिस्म मैदान करबला में छोड़ आए हैं। तूने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के मुतालिक पूछा तो वो बीमार है, गले में तो हाथों में रस्सियाँ और आँख में बेड़ियाँ पहने जिंदान के फर्श पर बैठा है, जिससे तुम पर्दा करके आई हो। तो तूने ज़ैनब बिनत अली के मुतालिक पूछा है तो मैं ज़ैनब बिनत अली हूँ और मेरी गोद में सकीना बिनत हुसैन अलैहिस्सलाम है और वो मेरे बाप अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, ये सुनते ही बिनत अब्दुल्ला ने चादर सर से उतारी, सर पर खाक डाली, करीब ही एक पत्थर रखा था, इसे उठाया और अपने सर पर मार कर गश खा गई। जब कुछ अफाका हुआ तो हज़रत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हिंद तेरा शोहर बड़ा संगदिल है, अपने ताल्लुकात ख़राब न करो और घर वापस चली जाओ। हिंद उठी और इसी तरह बरहना सर यजीद के दरबार में आई और यजीद से कहा, ओ मरदूद, ये फरजंदे रसूल अलैहिस्सलाम को तूने शहीद किया है। यजीद ने कहा, अगर मैंने किया हो तो किया हो। हिंद ने कहा, अल्लाह तुझ पर लानत करे। यजीद ने अपनी मसंद से उठा और हिंद के सर पर चादर डाल दी। हिंद ने कहा, तुझे मेरा बेचादर सर देखकर गैरत आ रही है, लेकिन जिस दरवाजे से मैंने पर्दा सीखा है तुझे उनके सरों से चादरें छीनते हुए गैरत ना आई। यजीद ने कहा, अल्लाह इब्न ज़ियाद पर लानत करे, इसने कत्ल इमाम हुसैन में जल्दी की है। हिंद ने कहा, ए मरदूद, इब्न ज़ियाद ने कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जल्दी की थी, तो क्या सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी तश्त में इब्न ज़ियाद ने ही रखा है? फरजंद हुसैन अलैहिस्सलाम को दरबार शाम में इब्न ज़ियाद ने पेश किया है। अहले बैत की तमाम बीबियों को तेरे दरबार में इब्न ज़ियाद ने पेश किया है। यजीद के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसके बाद तमाम बीबियों को यजीद के दरबार में लाया गया, जहाँ हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के तारीखी खुतबे ने यजीद के महल की बुनियादें हिला डाली और बिलाखिर हिंद बिनत अब्दुल्ला सीरान अहले बैत की रहाई का सबब बनी। वल्लाह यार। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हिस्ट्री एंड स्टोरी में किसी नई मालूमाती वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हिस्ट्री एंड स्टोरी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।